السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، میرے روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے خاص فضل و کرم کے ساتھ آج عظیم الشان ماہ صیام رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک اللہ رب العالمین نے حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مالک لم یزل آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک پر اور عظیم عنوان لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہونا اور مل کر بیٹھنا اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے اور مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا مضمون کا آغاز کروں، پہلے تو دل سے دعا کرو کہ جتنے بیمار ہیں اللہ سبنا کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے فوت شدگان ہیں اللہ سبنا کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اسی طرح اڈا فلور اپنا رجانہ کے قریب ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں میرے انتہائی محترم دوست پیارے بھائی
ماسٹر شہباز ارائیں صاحب کے والد محترم وفات پا چکے، ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کے بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ہمارے بھائی حسنین صاحب، اللہ رب العالمین ان کے ابو کو بھی جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مرفع مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے محترم ہماری مسجد کے نمازی حالیہ دنوں میں رانا صداقت صاحب کے بھائی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کی آخرت والی منزلوں کو آسان فرما دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت جو آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، جس آیت کو میں نے آج 23 اپریل کے لیے موضوع سخن میں انتخاب کیا ہے۔ وہ ہے زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں کیا کیا وعیدیں سنائی گئی ہیں، اس پر گوش گزار عرض میں نے کرنا ہے آپ حضرات کے سامنے۔ اب دعا کرو اللہ شرح صدر عطا فرمائے۔ تو آئیے جناب، جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کا لفظ ترجمہ سماعت فرماؤ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، نہ وہ خیال کریں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور نہ وہ گمان کریں، الَّذِينَ وہ لوگ، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو مال دیا ہے، عطا فرمایا ہے، ہوا خیر لہم، جو اللہ نے جن لوگوں کو مال عطا فرمایا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اپنے حق میں اچھا سمجھتے ہیں، ہوا خیر لہم، لیکن وہ ان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، ان کے لیے یہ اچھا، بخل کرنا اچھا نہیں ہے، ان کے لیے یہ کنجوسی کرنا اچھی بات ہے نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ شر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو جمع رکھتے ہیں، یہ ان کے حق میں بہتر ہے نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 180 کے اندر جو بات بیان فرمائی نا، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے معاملے کے اندر بخل کرتے ہیں، اور اس بخل کے معاملے کے اندر جو اپنا مال جمع کرتے ہیں، یہی مال قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ میری توبہ۔ اب سنو اس آیت کا بمحاورہ ترجمہ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے اور وہ بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، یعنی کہ وہ اچھا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے برا ہے، اور جس مال میں وہ بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کے گردنوں میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ ہے اس آیت کا لفظی ترجمہ۔ اب یہ جو لفظ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ، اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ یہ جو لفظ زکوٰۃ ہے اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟
تو آئیے، کیونکہ یہ ہیں وہ بنیادی پہلو جن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک کرنا، زکوٰۃ کا لغوی معنی بڑھانا، زکوٰۃ کا لغوی معنی اس کی نشو و نما پانا، اور اصطلاح کے اندر، اصطلاح میں یہ اس کا میں نے زکوٰۃ کا لغوی معنی بیان کیا ہے، اور اصطلاح کے اندر زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ سال گزرنے پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ سال گزرنے پر صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے شریعت کی مقرر کردہ مقدار کے مطابق زکوٰۃ نکالے اور مستحق لوگوں کو دے دے۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاحی تعریف زکوٰۃ کی۔ اور یاد رکھیں زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کر دیتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اور جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مالک لم یزل اپنے فضل سے، مالک لم یزل اپنی رحمت سے اس میں خیر و برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی اجر و ثواب سے نواز دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج زکوٰۃ ادا کرنے کے فوائد اور اہمیت، فضائل، اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے جو امت مسلمہ پر جو نقصانات، جو عذاب آئیں گے، ان کا میں نے آج ذکر کرنا ہے۔ تو پہلے آتے ہیں زکوٰۃ دینے کے فوائد کے بارے کے اندر۔ زکوٰۃ دینے کے فوائد کے بارے کے اندر تو یہ حدیث صحیح البخاری میں موجود ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے، اور باب وجوب الزکوٰۃ ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1396، اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 13۔ اب حوالہ آ گیا۔ زکوٰۃ یاد رکھیں یہ جنت میں لے کر جانے والا عمل ہے، زکوٰۃ جنت میں لے کر جانے والا عمل ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی بعمل يدخلنی الجنۃ قال وما له ما له وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب ما له تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحم۔ اب یہ جس روایت کا متن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اب اس کا معنی سنیے۔ میں نے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر دعویٰ یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ جنت کے اندر لے کر جانے والا عمل ہے۔ اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے بھائیوں میں نے بخاری اور مسلم سے حدیث پیش کی ہے، حدیث پیش کر کے پھر اس کا متن پڑھا ہے۔ اب متن جو عربی والا متن ہے وہ پیش کر کے اب میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلن، ایک آدمی آیا پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، قالا للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پتہ کیا کہتا ہے؟ اخبرنی، مجھے خبر دیجئے، بے اعمال، ایسے عمل کی جو میں کروں، یدخلنی الجنہ، جو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ قالا ما لہ ما لہ،
یہ سن کر لوگوں نے کہا آخر یہ کیا چاہتا ہے، مالہ یہ چاہتا کیا ہے؟ تو وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب مالہ، یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، عرب مالہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، تو یاد رکھو تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کرو۔ اب یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی ہے نا، آپ توجہ کرو، اب اس حدیث سے مجھے اور آپ کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ آدمی آیا، اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتاؤ جو میں کروں اور وہ عمل مجھے جنت میں لے جائے۔ اس آدمی نے آ کر جب یہ سوال کیا نا امام الانبیاء سے، تو امام الانبیاء کے پاس جتنے لوگ آپ کے ارد گرد موجود تھے، انہوں نے کہا آخر یہ آنے والا، یہ سوال کرنے والا بندہ یہ چاہتا کیا ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ تو جب لوگوں نے بتایا تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے، جس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، جنت میں لے جائے گا۔ اور دوسرا عمل ولا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اگر ایسا عمل کیا یہ عمل بھی تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اور تیسری بات وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز ادا کرنے والے بن جاؤ، یہ نماز والا عمل تجھے جنت میں لے جائے گا۔ پھر آگے وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ زکوٰۃ والا عمل جنت میں لے جائے گا۔ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور صلہ رحمی کرو، یہ عمل کرو۔ ماشاءاللہ محترم آصف تبسم مووی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، ہاں جی، فرمایا یہ عمل کرو تو یہ عمل آپ کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی بندے کو جب جنت میں داخلے کا جب فارمولہ جو بتایا تھا نا جی، وہ جب امام الانبیاء نے اس دیہاتی بندے کو جنت کے داخلے کا فارمولہ بتایا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما ولا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا۔ اب یہ روایت صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1397، صحیح مسلم کے اندر 14، اور ابن مندہ کے اندر 128، اور احمد کے اندر 85 اور 23، 8، 5 اور 2، 3۔ اب یہ 4 حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اچھا، تو جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دیہاتی کو جنت میں داخلے کا فارمولہ بتایا نا، تو اس کے بعد یہ دیہاتی بندہ پتہ کیا کہنے لگا؟ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و اختیار کے اندر میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، جس کے ہاتھ پر میری جان ہے، جس کے ہاتھ پر میری جان ہے، فرمایا کہ میں ان عملوں پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور کوئی کمی
ला अज़ीदु अला हाज़ा, जो अमल अल्लाह के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताए हैं, ना इससे ज़्यादा करूँगा और ना इससे कम करूँगा, ना इससे ज़्यादा करूँगा ना इससे कम करूँगा। अच्छा मोहतरम भाइयों, आज आपके मुझे प्यार की ज़रूरत है। फलम्मा वल्ला, जब ये देहाती ने पीठ फेर के चल दिया। अच्छा ये बात क्या करना, जब ये देहाती चल दिया ना, तो यानी जब इस देहाती ने पीठ फेरी, फलम्मा वल्ला, जब इसने पीठ फेरी, तो कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मदीने वाली सच्ची सरकार ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह, जिसने जन्नती इंसान देखना है, फलयंजुर इला हाज़ा, वो इस शख्स को देख ले। हाँ जी। अच्छा, आज 23 अप्रैल माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा खुतबा आपके गोश गुजार करते हुए मैंने जो दूसरी हदीस पढ़ी है, इससे मसला क्या अखज़ होता है, क्या मुझे और आपको इस हदीस से ये बात समझ में आती है? यही आती है, जो दीन अल्लाह पाक ने मेरे प्यारे महबूब के सीने अतहर पे उतारा, उसी दीन पर अगर चलोगे, ये दीन तुझे जन्नत में दाखिल कर देगा। हाँ जी। और ये दूसरी रिवायत हो गई। और मेरे मोहतरम भाइयों, ज़कात की अदायगी के मुतालिक तीसरी रिवायत आपके सामने गोश गुजार करने लगा हूँ। हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद अलैहि व आलिहि वसल्लम को हज्जतुल विदा में खुतबा देते हुए सुना। आप फरमा रहे थे, तवज्जो मेरी तरफ भाई। अच्छा एक सवाल मैं आप भाइयों से करने की जसारत रखता हूँ या नहीं, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए और कितने उम्रे किए? एक हज किया और 4 उम्रे किए। क्योंकि ये मेरे मौजू के साथ ये रिवायत अटैच होगी, तो मैंने पूछ लिया। मैंने कहा अगर इल्म के अंदर है तो ठीक, नहीं तो पता चल जाएगा। तो इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज्जतुल विदा के खुतबे के अंदर, हज्जतुल विदा के खुतबे के अंदर, और क्या फरमाया, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, पहली बात, वसल्लो खमसाकुम, वसल्लो खमसाकुम, वसोमु शहरकुम, वअद्दु ज़कात अमवालिकुम, वअतिउ ज़ा अमरिकुम। ये 5 चीज़ों का जिक्र फरमा के ना आगे फरमाया, तदखुलु जन्नत रब्बिकुम। फिर आपने ये बयान फरमाया कि ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा, ये जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो मोहतरम, अब हज्जतुल विदा के मौके पर इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ें बयान फरमाई ना, उसके बाद फरमाया कि ये चीज़ें अगर तुम ये अमल करोगे तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वो 5 बातें बड़ी काबिल गौर हैं। पहले नंबर पे फरमाया, इत्तकुल्लाह रब्बकुम। आवाज़ थोड़ी जी छड़ दे, ज़्यादा कर दो। इत्तकुल्लाह रब्बकुम, कि तुम अपने रब से डरो, बस ठीक, तुम अपने रब से। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको हर वक़्त अपना खौफ हमारे दिलों में उतार दे और हम हर वक़्त अपने अल्लाह से डरते रखें। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़ी प्यारी बात, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, लोगो तुम अपने रब से डरो।
اپنے رب کا خوف اپنے دلوں میں پیدا فرماؤ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور دوسری بات، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، 5 نمازیں پڑھنے لگ جاؤ، 5 نمازیں پڑھنے۔ اگر صحیح پوچھتے ہو نا تو 5 نمازیں، اللہ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں، لیکن یہ 5 نمازیں ادا کرنا پیغمبر کی ایک ادا کا نام ہے۔ ہاں جی، تو پہلے نمبر پہ فرمایا لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھنے لگ جاؤ۔ توجہ جی، دوسری بات یہ فرمائی کہ 5 نمازیں پڑھنے لگ جاؤ، اور تیسری بات وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، کہ تم رمضان کے روزے رکھنے لگ جاؤ۔ گویا اللہ سے ڈرو، گویا نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو۔ ہاں جی، اور اگلی بات میرے موضوع کے ساتھ ہے، وَأَدُّوا الزَّكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ کتنی باتیں ہو گئیں اللہ والوں؟ 4۔ اور 5ویں بات پتہ کیا بیان فرمائی؟ وَأَطِیعُوا ذَا أَمْرِکُمْ، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اپنے امیر کی۔ اچھا، یہ جب تم 5 کام کر لو گے نا، 5 کام کو میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، اللہ کا ڈر، 5 نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرنا اور امیر کی اطاعت کرنا، جب تم یہ 5 کام کر لو گے تدخلوا جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، تو آئیے میرے محترم بھائیوں، اب میں نے 3 روایات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا بڑا اہم جمعہ ہوتا ہے، بڑا قیمتی جمعہ ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اب سنیے اگلا میرا دعویٰ، یعنی اگلا دعویٰ کیا ہے؟ زکوٰۃ و خیرات مال اور اجر و ثواب میں اضافے کا باعث ہے۔ یہ میرا دوسرا دعویٰ ہے جس کو میں رب کے قرآن سے ثابت کروں گا، رب کے قرآن سے ثابت کروں گا۔ آئیے میرے محترم اور پیارے بھائیوں، اللہ اکبر اللہ، یہ سورۃ الروم ہے، الروم آیت نمبر 39 کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ ہاں جی، فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، جو تم، بولو تو صحیح، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ زکوٰۃ دینے کا جو ہے نا، زکوٰۃ دینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت اللہ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اس سے اللہ کی رضامندی مانگتے ہیں، اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھے نا تم زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہو، انہیں کہنا بھائی اس کا جواب رب کے قرآن میں موجود ہے، ہم زکوٰۃ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی مانگتے ہیں، رضامندی کے طالب ہیں۔ اچھا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو
تو اللہ کی رضامندی حاصل ہو جاتی ہے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ دینا موجب برکت ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایسے ہی لوگوں کے بارے کے اندر رب ذوالجلال والاکرام کا قرآن ہے، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند کرنے والے ہیں۔ کیا معنی ہوا؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جب یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں میں اللہ ان کے مالوں میں مزید برکتیں بھی نازل کر دیتا ہوں، رحمتیں بھی نازل کر دیتا ہوں۔ گویا کہ جب یہ لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے مالوں کے اندر میں اللہ اتنی خیر و برکات کے دروازے کھول دیتا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے مالوں میں یہ برکتیں کیسے آ گئیں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، اور اگلا دعویٰ ہے زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا یا مال میں کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ اچھا میرے محترم بھائیوں، غور سے آج کا خطبہ جمعہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ میرے بھائیوں، اب یہ جو دعویٰ میں نے کیا ہے، اب میں اپنے اس دعوے کو سچ ثابت کروں گا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے، اور مسلم کے اندر نمبر ہے 2588، اور سنن الترمذی میں یہ روایت ہے 229، سنن الترمذی میں یہ روایت ہے 229۔ اسی طرح ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت ہے 2438، ابن حبان کے اندر یہ روایت ہے 32498، سنن الدارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے 1686۔ اب اتنی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور فرمان مکے اور مدینے والی سرکار کا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب آپ دیکھتے جائیں میں دعویٰ کیسے کرتا ہوں، آپ دیکھتے جائیں کہ میں اپنے دعووں کو سچ ثابت کیسے کروں گا، اور پھر آپ اپنے گھر بیان کے اندر جھانک کے دیکھنا کہ یہ بات عین کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اب ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، فرمان امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ توجہ میری طرف، فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روایت جو متن کی صورت کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہے، میری ماؤں بہنوں، پردہ نشین اسلامی روحانی اور بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، گرد و نواح مضافات سے چل کے آنے والوں، ذرا غور کیجئے۔ اب یہ حدیث جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس حدیث کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث کے اندر دو مسائل اخذ ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، جس پاک محبوب کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، تو فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہائے، اب تو قرآن نے بھی کہہ دیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، میرے پاک پیغمبر نے بھی فرما دیا کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی میں اور آپ شک رکھیں کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے ہمیں نقصان ہوگا تو یہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اب کتنے واضح الفاظ ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال
लिन के ज़कात व सदकात देने से माल है कम नहीं होता। और फिर आगे फरमाया वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़न। अब यही हदीस है, हदीस एक है, अल्लाह के पैगंबर ने मसले दो हल कर दिए। पहला मसला तो यह कि ज़कात अदा करने से माल है कम नहीं होता, और दूसरी बात यह है वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन, अगर किसी को मुआफ़ कर देता है कोई इंसान, वमा ज़ादल्लाहु अब्दन बिअफ़विन इल्ला इज़्ज़न, अल्लाह उसको इज़्ज़तों से दो चार कर देता है। अब अगर तवज्जो करोगे ना तो इल्मी गुफ्तगू के इल्मी नुकात आपके गोश गुजार करूंगा और तहम्मल बुर्दबारी के साथ आज मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह। ना तो आज मैं जज्बात के अंदर आऊंगा, ना तो आज मैं इंशाअल्लाह पहला दूसरा तीसरा गेर नहीं लगाऊंगा। मैं आज बात समझानी है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह करे आपको समझ आने की तौफीक अता फरमाए। अब यहाँ पर कुरानी नस पेश कर दूं। कुरान कहता है वल आफीना अनिन्नास, वल आफीना अनिन्नास वल काज़िमीन अल गैज़ा वल आफीना अनिन्नास। अल्लाह ने जन्नती लोगों की यहाँ पर इस आयत में दो सिफात बयान फरमाई है। फरमाया कि जो गुस्से को पी जाने वाला है ये भी रब की जन्नत में दाखिल होगा, अगर ईमान होगा तो गुस्सा माफ़ करेगा। वल आफीन अनिन नास, एक इंसान से गलती हो जाती है, गुनाह हो जाता है, सरजद हो जाता है, अगर कोई उसको अल्लाह की रज़ा के लिए मुआफ़ कर देता है, इस मुआफ़ करने वाले को अल्लाह अजर भी दे देते हैं, सवाब भी बहुत ज्यादा देते हैं, दुनिया में भी इज्जत दे देते हैं, आखिरत में भी इज्जत अता फरमा देते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, एक तो अच्छा इस अपना अब कुरान और हदीस से दो बातें तो ये साबित हो गई, और तीसरी बात इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई, फरमाया वमा तवज़अ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, अगर आजिज़ी और इनकसारी मेरी और आपकी ज़िंदगियों में आ जाए, अगर ये दो चीज़ें मेरे और आपकी ज़िंदगियों में आ जाए, चाहे हम मुसलमान मुज़क्कर हैं, चाहे अपना मुसलमान मुज़क्कर मुअन्नस हैं, अगर हमारे अंदर ये आजिज़ी और इनकसारी आ जाएगी, जब हम आजिज़ और इनकसार बन जाएंगे फिर भी अल्लाह हमें इज़्ज़तों से निवाज देगा। आइए अब तेरे सामने सुनन इब्ने माजा की हदीस ना पढ़ दूं, देखना क्या हुआ स्पीकर। अब इब्ने माजा की हदीस फरमाया काना ताजिरुन युदायिनुन नासा फ़इज़ा रआ मुअसिरन क़ाल लिफ़ित्यान हिजअलू तजावज़ु अन्हु लअल्लल्लाह अन यतजावज़ अन्ना फ़तजावज़ल्लाहु अन्हु। गुलाम शबीर साहब तवज्जो रखना, फरमाया एक ताजिर था जो लोगों को कर्जा दिया करता था। काना ताजिरुन युदायिनुन नास, एक ताजिर था जो लोगों को क्या देता था, बाबा यूसुफ, एक ताजिर था जो लोगों को क्या देता था। अच्छा, अब काला लिफ़ित्यान हिजअलू, अपने ये नौजवानों को बुलाता और कहता काला लिफ़ित्यान हिजअलू तजावज़ु अन्हु लअल्लल्लाह अन यतजावज़ अन्ना फ़तजावज़ल्लाहु अन्हु। ये गरीब बंदा है, ये वापस नहीं अदा कर सकता कर्जा, इसको मुआफ़ कर दो, मेरे मरने के बाद इससे कर्जा नहीं लेना। क्यों? इनको मुआफ़ तुम करते जाओगे, इनको मुआफ़। कान ताजिरुन युदायिनुन नास फ़इज़ा रआ मुअसिरन क़ाल लिफ़ित्यान हिजअलू तजावज़ु अन्हु, इनको माफ़ कर दो, इनको माफ़ करने की वजह से अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। हाँ जी, लअल्लल्लाह अन यतजावज़न्ना फ़तजावज़ल्लाहु अन्हु, फरमाए इनको माफ़ करने की वजह से अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बात लंबी हो गई, अपना दूसरा दावा भी मैंने सच साबित कर दिया और दूसरे दावे पर एक दलील और आप
مسلمان مردوں اور ماؤں بہنوں کے گوشت گزار کرتا چلا جاؤں۔ یہ حضرت ابو قبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ثلاثن اقسم علیہن وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، اور آگے فرمایا قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر۔ یہ روایت جو پڑھی ہے نا بھائیوں اور بہنوں، یہ صحیح الترغیب و الترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت بالکل صحیح ہے، اور 869 یہ نمبر ہے۔ اور دوسرا حوالہ اگر جس کے پاس الترغیب و الترہیب موجود نہ ہو تو وہ حدیث کی یہ کتاب اٹھائے، سنن الترمذی، اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2325 یعنی 2325۔ اب جو متن آپ کے سامنے پڑھا ہے، اب اس کا حوالہ بھی سن لیا ہے، اب اس کا سنو ترجمہ۔ فرمایا ثلاثن اقسم علیہن، میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں۔ کتنی باتوں پر؟ 3 باتوں پر۔ ثلاثن اقسم علیہن، میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں۔ یہ بات مدینے والی سرکار نے بیان فرمائی۔ اچھا، اب اللہ کے رسول کو تو یہ 3 قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ میں تین قسمیں کھاتا ہوں۔ اگر امام الانبیاء ویسے ہی ارشاد فرما دیتے تو ہم تو مسلمانوں کو یقین تھا نا جی۔ چلو خیر، فرمایا احدثکم حدیثا فاحفظوہ، اور میں تمہیں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، فاحفظوہ، تم اسے یاد کر لو۔ کیا کر لو؟ تم اسے یاد کر لو۔ اور وہ کیا ہے؟ قالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص مال عبد من صدقۃ، فرمایا بندہ جب زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ اور صدقہ ادا کرنے کی وجہ سے ان کا مال کم نہیں ہوتا۔ اچھا، آگے جو میں نے آپ کے سامنے جو دعوے کیے تھے، اتنے دلائل آپ کے سامنے رکھے، اب تو امام الانبیاء نے قسم کھائی ہے۔ قسم بھائیو، کیا کھائی؟ قسم۔ فرمایا میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں، اور پہلی بات پر اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ قسم کھائی کہ جو بندہ زکوٰۃ، صدقات و خیرات کرتا ہے تو اس کا مال میں کمی نہیں آتی۔ اور یارو، امام الانبیاء ایک بات کریں فرمائیں تو وہ بھی قسم کھا کے پھر بھی ہمیں نہ یقین ہو، ہاں جی، تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اچھا بھائیو، دوسری بات جس پر امام الانبیاء نے قسم اٹھائی، قسم وہ یہ ہے وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً، فرمایا جس بندے پر ظلم کیا گیا، جس بندے پر، امام الانبیاء نے دوسری بات کون سی جس پر آپ نے قسم اٹھائی؟ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً، جس بندے پر ظلم کیا گیا، فَصَبَرَ عَلَيْهَا، تو اس نے صبر کیا، إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، تو عرش والا رب ان کو عزت و شرف سے نواز دیں گے۔ یہ میں ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا ذرا شور نہ کریں کیونکہ خطبہ ہو رہا ہے، تو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا، دوسری بات کا بھی پتہ چل گیا جس بات پر امام الانبیاء نے قسم اٹھائی۔ ہاں جی، پہلی بات ہے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور جس بندے پر ظلم کیا گیا اور پھر اس پر اس نے صبر کیا، امام الانبیاء فرماتے ہیں مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی، اللہ تعالیٰ اس مظلوم بندے کو عزتوں سے بھی نواز دے گا، کمالات سے بھی۔ یہ تھی دوسری بات جس پر امام الانبیاء نے
قسم اٹھائی۔ اور تیسری کون سی بات ہے جس پر امام الانبیاء نے قسم اٹھائی؟ فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، جس بندے نے بھی سوال کا دروازہ کھولا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ جس بندے نے بھی سوال کا دروازہ، بولو، سوال کا دروازہ کھولا۔ اب میری بات تو نہیں ہے نا، امام الانبیاء نے تیسری بات اپنے ختم نبوت والی زبان سے، میں بولوں آپ بولیں بو نکلتی ہے، میرا مصطفیٰ بولے خوشبو نکلتی ہے۔ ہاں جی، تو تیسری بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھاتے ہوئے بتائی، قسم کھاتے ہوئے فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تشریحات میں جاؤں تو وقت گزر جائے گا، میرے دلائل باقی رہ جائیں گے جو میں یاد کر کے آیا ہوں۔ تو فرمایا جو بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے، ہاں جی، فتح اللہ علیہ باب فقرن، تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ یہ تیسری بات تھی جس پر امام الانبیاء نے قسم اٹھائی۔ اور جہاں تک مجھے آپ کے جو اپنا چہرے بتا رہے ہیں نا، آپ کے جو چہرے ہیں، چہرے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ تیسری بات سمجھ میں نہیں آئی، یعنی جیڑا بندہ بغیر کسی شرعی عذر تو لوگاں دے اگے ہاتھ پھیلا کے تے اے سوالی بن کے منگدا پھردا وا۔ اے تسی اکثر بساں دے اندر ویکھیا ہوئے گا کہ لوگ کس طرح آ کے سوال کر دیں، حالانکہ جو بندہ ہے ٹھیک ٹھاک صاحب حیثیت ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ دے نام تے دے دے، فلاں تے نام تے دے دے، فلاں تے نام تے دے دے، فلاں دے نام دے دے۔ جو بندہ صرف اللہ کے نام پر یا اور وغیرہ وغیرہ لوگوں کا نام دے کر مانگ گر جو بندہ پیشہ بناتا ہے نا، پیشہ ایک تو شرعی عذر ہے، وہ الگ بات ہے، وہ کتاب و سنت کے اندر اس کا جواز موجود ہے۔ جو صرف سوال کا دروازہ بناتے ہیں، سوال کا دروازہ کھولتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں ہم لوگوں سے مانگ پن کر بینک بیلنس ہو جائیں گے، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے تو قسم اٹھاتے ہوئے بتایا ہے، تو مال اکٹھا کرنے میں، مانگ پن کر اپنا مال جمع کرنے میں لگا رہے، اور میں آسمان سے تمہارے اوپر فقر کے دروازے کھولتا رہوں گا۔ یعنی جتنا بھی اکٹھا کریں گا پوری نہیں پینی، جتنا بھی مال اکٹھا کریں گا پوری نہیں پینی، اللہ پھر ایسے بندے لئی فقر اور محتاجگی دے دروازے کھول دیں دینے۔ تو لہٰذا جس کلمہ گو مسلمان مرد و عورت کے اندر اگر یہ عیب، یہ خامی، یہ برائی ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے۔ تو آئیے میرے محترم بھائی، اگلا میرا دعویٰ یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا شر جو ہے نا وہ ختم کر دیتی ہے۔ کیا بھائیو؟ زکوٰۃ مال کا شر۔ اب آپ کو یہ دعویٰ نہیں سمجھ میں آ رہا، توجہ کرنا۔ جو بندہ اپنا جانوروں سے، مویشیوں سے اپنا جو اب میں نصاب عرض کروں گا، اب جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے مال کے اوپر جو آنے والی آفات و بلیات جو شر ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو محترم شفیق بھائی، وہ جو سلطان بھائی ہیں، دیکھیں ان کے کتنے جانور ہیں، لیکن ہاں جی، لیکن ان کی میس جو ہے اللہ نے کیسے لی؟ آج ایک میس خریدنے کا، بھینس خریدنے کا کتنا قیمتی ریٹ ہے۔ تو اب یہ مثال دے کر آپ کو میں نے اپنا دعویٰ سمجھایا ہے۔ اب سنیے دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رجل یا رسول اللہ، قال رجل یا رسول اللہ ارأیت ان ادى الرجل زکاة مالہ، فقال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاة مالہ فقد ذهب عنہ شرہ۔ اب یہ جو روایت پڑھی ہے نا، اب اس کا ترجمہ سننے پھر بعد میں اس روایت کا حوالہ عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی آیا اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ان ادى الرجل زکاة مالہ، اگر کوئی بندہ، کوئی آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو کیا ملے گا؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں یہ بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال لے کر آیا۔ میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ادى زکاة مالہ، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی، فقد ذهب عنہ شرہ، تو یقیناً اس سے اس مال کا شر چلا گیا۔ یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس کا حوالہ ہے محترم بھائیوں صحیح الترغیب و ترہیب اور سنن الترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، مستدرک حاکم ایک حدیث کی کتاب ہے، مستدرک حاکم، اس کے اندر ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں، اذا ادیت زکاة مالک فقد اذهبت عنک شرہ، اذا ادیت زکاة مالک، جب تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے، فقد اذهبت عنک شرہ، تو یقیناً تو نے خود سے اس کا شر دور کر دیا ہے۔ بھائیو، یہ جو دو روایات آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس سے مسئلہ پتہ کیا اخذ ہوتا ہے؟ ہاں، مستدرک حاکم سے جو اب روایت پیش کی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو اپنا صحیح ترغیب و ترہیب اور سنن الترمذی سے جو روایتیں پیش کی ہیں نا، ان سے مسائل دو نکلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، اگر اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتے رہو گے، تمہارے مالوں پر، تمہارے جانوروں پر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر تم اپنے جانوروں کی، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، اگلا دعویٰ، زکوٰۃ سے جو ہے نا انسان کا جو بقیہ مال ہے نا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ کس کی حفاظت میں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اب جس کی دلیل حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو۔ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، زکوٰۃ کے ذریعے اپنے اموال کی حفاظت کرو۔ یہ تو ہمیں امام الانبیاء نے بتا دیا ہے۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا، کیونکہ قاری صاحب آپ کا مضمون ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کے فضائل، ٹھیک، تو جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قیامت والے دن ان کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی عرض کرتا چلا جاؤں۔ اب یہ حدیث آتی ہے صحیح الترغیب کے اندر، یہ حدیث موجود ہے اور وہاں پر ہے نمبر 749، ابن خزیمہ کے اندر نمبر ہے اس حدیث کا 2212، ابن حبان کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 3429، اور حکم سن لو کہ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اچھا، اب جن روایت کا میں نے حوالہ دیا ہے نا، عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن مرہ جونی کہتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. اچھا جو آدمی آیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا, وہ کس قبیلے سے تھا؟ اس کا جواب بھی حدیث کے اندر موجود ہے. من قزاع, قزاع قبیلے کا یہ آدمی تھا, قزاع قبیلے کا یہ آدمی تھا. الی رسول اللہ, یہ آیا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اچھا جب یہ آیا نا تو فقالا, اب اس نے کہا کہ انی شہدت اللہ الہ الا اللہ, بلا شبہ کہ میں نے یہ شہادت دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا الہ نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. سمجھ آئی کہ نہیں جی؟ اچھا یہ قزاع قبیلے کا یہ بندہ نا امام الانبیاء کے پاس آ کر پہلی بات اس نے یہ بیان کی, اور دوسری بات اس نے یہ بیان کی وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے. اچھا یعنی یہ جو قزاع قبیلے کا جو یہ بندہ آیا تھا نا, اس نے آ کر شہادت کا اقرار کیا. کس چیز کا؟ شہادت کا اقرار کیا. اس کے بعد یہ جو قزاع قبیلے کا جو بندہ آیا تھا نا امام الانبیاء کے پاس, تو اس نے اگلی بات پتہ ہے کیا کہی؟ وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ, وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ, میں نے 5 نمازیں ادا کی ہیں. کتنی نمازیں؟ میرے اور آپ کے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ اللہ ہمیں 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی اللہ گھروں میں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا یہ جو قزاع قبیلے کا جو بندہ تھا نا جی, اس نے آ کر جب شہادت کا اقرار کیا, اس کے بعد اس نے کہا وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ, کہ میں نے 5 نمازیں پڑھی, میں نے 5 نمازیں ادا کی. اچھا وَصُمْتُ رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے. اچھا تیسری بات جو میرے موضوع کے ساتھ اٹیچ ہے, وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یعنی جب یہ بندہ آیا تھا نا, اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے قیام بھی کیا ہے, رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں, 5 نمازیں بھی ادا کی ہیں, زکوٰۃ بھی ادا کی ہے, میرا شمار قیامت والے دن کن لوگوں میں ہوگا؟ تو مدینے والی سچی تے سچی سرکار نے بیان فرمایا من مات علی ھذا کان من الصدیقین والشہداء. فرمایا کہ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسی عمل پر فوت ہوا وہ قیامت والے دن صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. تو میرے بھائیوں اگلا میرا دعویٰ یہ ہے, یعنی اس حدیث سے کیا مسئلہ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا نا جی بھائیوں, اللہ کے لیے توجہ کرو, جو بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا, زکوٰۃ ادا کرنے والے کا شمار قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یا اللہ یہ تیرے بندے, اللہ ہم سبنا کا شمار قیامت والے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ کر دینا. ہاں جی آمین. بڑی ڈھیلی ہے, قبولیت کی گھڑیاں ہیں, آمین. اگلی بات, زکوٰۃ اور خیرات صدقات جو بندہ ادا کرتا ہے نا, یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. کیا بلا؟ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. حضرت حذیفہ, اب میں نے جو یہ دعویٰ پیش کیا نا, زکوٰۃ صدقات و خیرات جو بندہ ادا کرے ہمارے گناہوں کا, یہ زکوٰۃ صدقہ و خیرات کفارہ بن جاتا. آپ کہیں گے بھائی وہ کیسے؟ اب میں امام الانبیاء کی حدیث پڑھوں گا جس کے راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ
عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں قال عمر ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الفتنۃ قال قلت انا احفظہ کما قال انک علیہ لا جارع فکیف قال قلت فتنۃ الرجل اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفر الصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اب یہ جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اب آنکھیں کھولو اور اس کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فتنے سے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ لوگوں میں سے کس کو یاد ہے؟ تو حضرت حذیفہ، جب عمر بن خطاب نے یہ جب سوال کیا نا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے کہا کہ میں اس طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح سیم ٹو سیم امام الانبیاء نے فرمایا تھا۔ یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے یہ بات کہنے کا مقصد کیا تھا؟ توجہ، جس طریقے سے، جس انداز سے امام الانبیاء نے وہ حدیث بیان کی تھی نا، اسی طرح وہ مجھے حدیث یاد ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب دیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے اس جواب پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کے بیان پر جرأت ہے؟ اچھا، اگر تو نے امام الانبیاء سے وہ فتنوں کے متعلق وہ حدیث اگر منو ان یاد ہے تو وہ ہمیں بیان کر دیجئے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمر اب سنو منو ان حدیث جس طرح میں نے امام الانبیاء سے حدیث سنے۔ فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ، فتنہ ہے اس کے اہل کے اندر۔ توجہ کرنا، اور اہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھر والے۔ اہل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بیوی، یعنی فتنہ ہے اس کی بیوی پر۔ لفظی ترجمہ فتنۃ الرجل فی اہلہ، فتنہ ہے اس کی بیوی پر۔ اچھا، وولدہ، اور اس کے خاندان اور اولاد پر۔ اچھا، تیسری بات وجارہ، فتنہ ہے اس کے ہمسایوں پر۔ تکفرہ الصلاۃ، تو کفارہ بن جاتی ہے نماز، والصدقہ تو صدقہ، والامر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی بات کا حکم دینا، والنہی عن المنکر، اور برے بندے کو اس کی برائی سے روکنا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ جس روایت کا میں نے لفظی ترجمہ آپ کے گوش گزار کیا ہے، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ فرمایا، اچھا یہ بتائیے کہ فتنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آزمائش۔ فتنہ کا کیا معنی ہے جی؟ آزمائش۔ اب جو نبی پاک کا فرمان حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب کے سامنے جو بیان کیا، فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ تکفر الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اس فرمان کا مقصد یہ ہے، انسان کی آزمائش اس کے خاندان پر آتی ہے، اولاد پر آتی ہے، مال پر آتی ہے، ہمسایوں پر آتی ہے، پڑوسیوں پر آتی ہے۔ جب اتنی چیزوں پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، اس آزمائش کے دوران اگر جتنی آزمائشیں ان بندوں پر آ جائیں، تو جب یہ الصلاۃ، جب یہ نماز ادا کرتا ہے تو نماز ادا کرنے کی وجہ سے اس آزمائش کو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ والصدقہ، اور جب انسانوں پر یہ آزمائشیں آ جائیں
تو سمجھو آزمائش کیوں آتی ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ کیا آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں؟ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ جب انسان نماز پڑھے گا تو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی، جب انسان زکوٰۃ ادا کرے گا تو یہ آزمائش دور ہو جائے گی۔ اسی طرح لوگوں کو نیکی کی بات کا حکم دو گے تو آزمائش دور ہو جائے گی، اور لوگوں کو برائی سے منع کرو گے تو جو اللہ کی طرف سے جو آزمائش تمہارے اوپر آتی ہے یہ آزمائش بھی دور ہو جائے گی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، امام الانبیاء حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان معاذ بن جبل رضی اللہ، اور دعا کرو ایک میرا شاگرد ہے معاذ، اللہ اس کو بھی حافظ قرآن بنا دے۔ یاروں وہ میرا چہیتا شاگرد ہے، باقی بھی میرے سارے بچے ہیں، یہ حسان وغیرہ یہ وہ سارے میرے پیارے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن میں اپنے اس بچے کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ ذرا آمین دل سے کہہ دیں، اللہ میرے اس شاگرد کو حافظ قرآن بنا دیں۔ اس کا نام بھی معاذ ہے۔ اچھا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک طویل روایت ہے جس کے اندر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ۔ زکوٰۃ ادا کرو گے، کیا زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے آگ لگی ہو، آگ کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرو، آگ لگی ہو آگ پر پانی مارو، پانی مارنے سے پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر تم جرائم اتنے کیے ہیں، گناہ کر کر کے اپنا دل کالا کر لیا ہے، گناہ کر کر کے رب رسول کو ناراض کر لیا ہے، اس دوران تم زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دو، زکوٰۃ ادا کرتے جاؤ گے، عرش والا رب تمہارے گناہوں کو مٹاتا جائے گا، عرش والا رب تمہارے گناہوں کو مٹاتا جائے گا۔ اور یاد رکھو جس طرح فلیکسوں کے اوپر مضمون دیا ہے زکوٰۃ کی اہمیت، وہی مضمون بیان کر رہا ہوں یا کوئی اور بیان کر رہا ہوں؟ توجہ، اب گھڑیاں کم ہیں، دلائل اور زیادہ ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں مسلمان مردوں اور عورتوں سنو، جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو بندہ صدقہ ادا کرتا ہے، قیامت کے روز مومن پر میرا رب سایہ کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ سایہ کر دے گا۔ جس کی دلیل کیا ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا یہ فرمان مرثد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ کے صحابہ میں سے کسی نے بتایا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا اور آپ نے بیان فرمایا ان ذل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، بلا شبہ بلا شبہ روز قیامت مومن پر اس کا صدقہ، اس کی زکوٰۃ سایہ کر دے گی۔ کیا کر دے گی؟ سایہ کر دے گی۔ اگر ایک اور بات آپ نے ذہن نشین کر لو، جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، میں ان کو دعوت سخن کا پیغام دیتے ہوئے عرض کرتا چلا جاؤں کہ اللہ نے تمہاری زندگیوں میں اپنا وہ برکت والا مہینہ بھیجا ہے، ہاں جی، اس زندگی کو غنیمت جان کر، یہ رمضان کا مہینہ تو وسیلہ ہے، اس وسیلے کو پا کر اپنے رب کو منا لو، رب راضی ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ اچھا، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں فرمایا اللہ اکبر ان الصدقۃ
ان صدقۃ لا تطفئ غضب الرب امام الانبیاء حضرت محمد استاد جی حضرت سونو نے ویکھیا جی کہلے آواز چھڑ جاندہ ہے کہلے حالانکہ آج تو آواز بھی بالکل تھوڑی رکھی. اچھا جو حدیث پڑھی ہے ان الصدقۃ، اگر آپ سمجھتے ہو نا کہ ہمارا رب ہم سے روٹھ چکا ہے، آگے تو یہ تھا نا کہ قاری صاحب مائک کے اوپر چڑھ کے بولتے ہیں تو آواز سمجھ نہیں آتی، اب تو میں پیچھے ہٹ کے بات کر رہا ہوں نا جی. اچھا فرمایا ان الصدقۃ لا تطفئ غضب الرب، کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ ناراض ہو چکا ہے، وہ آج سے ہی فرضی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں میرا رب راضی ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ میرا رب راضی ہو جائے گا. اور آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک کا پیغام نوٹ کرنے والوں مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، یہی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی تھی نا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ دے بندو، اللہ دا حکم وے سن جاؤ. فرمایا جڑے بندے مال دے اندر زکوٰۃ فرضی زکوٰۃ ادا کرن دے اندر بخل کر دینے، مال نو جمع کر دینے کہ اس واسطے اسے بینک بیلنس بن جائیے، بلکہ اس بخیلی دی وجہ تو، اس کنجوسی دی وجہ تو فرضی زکوٰۃ جڑا بندہ ادا نہیں کردا، فرمایا انہاں دا مال جمع کرنا بہتر نہیں ہے، انہاں دے حق دے اندر اچھا نہیں ہے. اور فرضی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بخیلے کرنے والے، کنجوسے کرنے والے، قیامت والے دن یہی مال توک بنا کے دے گلے دے اندر پا دیتا جائے گا. اللہ میری توبہ، اللہ ایک روایت سن اور ایمان تازہ گر اور اپنی اصلاح کر لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو اے حدیث مرنی ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا. بھائیو توجہ کرو، میں جمعہ دی جماعت کھڑی کرنے والا ہوں. فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. او فرضی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے او نبی دا کلمہ پڑھنے والے اے نبی دی حدیث سن جا. من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکوٰتہ، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکوٰتہ مثل لہ یوم القیامت، مثل لہ غلام شبیر مثل لہ یوم القیامت یطوقہ یوم القیامت، مثل لہ یوم القیامت شجاعاً اقرأ لہ زبیبتان. ہائے اللہ میری توبہ، ترجمہ سنیں گا تو بات سمجھ آئے گی. شجاعاً اقرأ لہ زبیبتان یطوقہ یوم القیامت ثم توجہ ثم یاخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ یقول انا مالکا انا کنزکا. اللہ دے پاک پیغمبر مدینے والی سچی سرکار جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आताहुल्लाहु मालन, जिस मुसलमान बंदे नू मेरे अल्लाह ने माल अदा कीता, जिस मेरी मां और बहन नू अर्श वाले परवरदिगार ने माल अदा कीता, ए फर्जी ज़कात भी अदा नहीं करदा, साला साल भी गुजर जाते ने और बाद मेरिया मावां बहना ऐसिया ने जिन्हां दे जेवरात पड़े पड़े कितने साल बीत जाते ने, कदे मेरी मावां बहना ने ज़कात अदा नहीं की दी। और मेरे भाइयों, मैं अगर तशरीह करा वक़्त काफ़ी लंघ जाएगा। मन आताहुल्लाहु मालन, जिस मुसलमान बंदे नो ते बंदे नो मेरे अल्लाह ने माल अता कीता, फलम युअद्दि ज़कातहु, इस दे बावजूद भी वो ज़कात अदा नहीं करदा। हुण ऐ देखिया जे मुझसे लाला को यौमल क़यामा जिस माल दी ज़कात अदा नहीं कर दे, ए मिसाल होएगा क़यामत वाले दिन, यानी शुजान शुजान अक़रा लहु ज़बीबतान, ए माल जमा करना जिंदी ज़कात नहीं अदा कर दे, एक गंजा ते जहरीला सांप की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मैं फिर से ये बात अर्ज करता हूँ कि जो लोग ज़कात नहीं अदा करते, ये माल क़यामत वाले दिन शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतान, गंजा और जहरीला सांप शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, ये जड़ा गंजा सांप जहरीला सांप, इन्दियां दो अखां होणगियां, शुजाअन अक़रा लहु ज़बीबतान, ज़बीबतान यानी दो नुक्ते होणगे जिहदी अखां दे, मुराद की है कि इंतहाई जहरीला सांप होएगा। इन्ना जहरीला सांप जदों कोई ना फरमान बंदा ते ना फरमान बंदे, या इंज कह लो काफिर बंदा या काफिर बंदे जदों मरदे ने, जदों इन्हां नूं कबर दे अंदर दफन कर दिता जांदा है, ओ अल्लाह दे पाक पैगंबर दे फरमान दे मुताबिक 99 अज़दहे जदों छड्ड दिते जांदे नहीं, ये उन्हां तो भी ज़्यादा जहरीले होणगे। ओ मेरे भाइयों, तेरा मेरा की बनेगा कबर दे अंदर, तेरा मेरा की बनेगा क़यामत वाले दिन। ए गंजा सांप जेड़ा है, ए जहरीला सांप जेड़ा है, दिन दे दो नुक्ते होणगे, मतलब है दो अक्खां होणगियां, एक कबर दे अंदर ते नहीं दसेगा, एक क़यामत वाले दिन, क्योंकि हदीस दे अंदर यौमल क़यामत दे अल्फाज आए ने। मेरे मोहतरम भाइयों, एक तरफ अल्लाह दी अदालत लग जाएगी, किस दी अदालत? मेरे पाक खालिक मालिक राज़िक दी जदों अदालत लगेगी, उदों ए माल जड़े ने जमा किता ते ज़कात अदा ना करदा रहा, ये गंजा सांप ते जहरीली शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अल्लाहु अकबर। सुम्मा याख़ुज़ु बिल-इज़्मतिही, ये आवेगा इंदियां बाछां तो पकड़ के चीरेगा। सुम्मा याख़ुज़ु बिल-इज़्मतिही यानी शिद गई ही, तवज्जो है ना, बाछों को पकड़ के क्या करेगा? चीरेगा। सुम्मा याख़ुज़ु बिल-इज़्मतिही, यक़ूल उस वक़्त कहेगा, आना मालुका, मैं तेरा माल हूँ, आना कंजुका, मैं तेरा खजाना हूँ जिसे तू जोड़ जोड़ के रखता था। और आखिरी बात ये सुनो कि जो लोग पूछते हैं कि कारी साहब ज़कात कहाँ कहाँ देनी चाहिए, ज़कात, इसका जवाब भी सुन लो। क्यों? पहली बात यह है कि अपना मालदार मुसलमानों को चाहिए वो अपने सोने चांदी नकदी नोट वगैरह माले तिजारत से 1 साल गुजरने पर कितनी ज़कात होगी भला? 40वां हिस्सा, 40वां हिस्सा मतलब 2.5%। 2.5% कितने होते हैं? 1000 के पीछे 25 रुपये, 1000 के पीछे 25 रुपये। तो ज़कात अदा करें, इससे माल पाक और बाबरकत हो जाएगा, क़यामत वाले दिन अजाब से भी खलासी हो जाएगी और नजात भी मिल जाएगी। अच्छा, अल्लाह के कुरान ने ज़कात ख़र्च करने की 8 मद्दें बयान फरमाई हैं। कितनी? 8 मद्दें। और कोशिश करनी है
کہ اپنی زکوٰۃ جو اللہ کے حکم کے مطابق 2 فرضی زکوٰۃ وہ ادا بھی ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ سپارہ نمبر 10 سپارہ نمبر، میں آپ کو اس بات کی ترغیب کیوں دلا رہا ہوں؟ آج آپ نے جب جمعہ ادا کر کے گھر جانا نا، میری یہ اپیل تمام مردوں عورتوں تک ہے، اور تا حد نگاہ تک جو اجتماع ہے، جہاں تک یہ عوام پیچھے تک بیٹھی ہے، ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا، آج گھر جا کے نا یہ قرآن کا یہ سپارہ کھولنا، سپارہ نمبر 10 تے رکوع نمبر 14، سپارہ نمبر رکوع نمبر 14۔ اس کے اندر اللہ پاک نے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے فقراء، کیا؟ تنگ دست، محتاج، بھوکا۔ اس میں وہ تمام غریب اور محتاج رشتہ دار شامل ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا مساکین، کیا بلا؟ مساکین، یعنی مساکین کی تعریف کیا ہے بلا؟ جو روزمرہ معاشرے میں جو ہم تعریف بیان کرتے ہیں وہ نہیں، جو شریعت نے مساکین کی تعریف بیان کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایسے محتاج لوگ جو سفید پوش ہوتے ہیں پھر بھی کسی سے چمٹ کر الحاق ہو کر سوال نہیں کرتے۔ ہاں جی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مساکین۔ مساکین سوال نہ کرنے والا کوئی بھی ہو، خواہ وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے یا دوست ہے یا ہمسایہ ہے۔ تیسرا نمبر پر عاملین، کون ہے جی؟ عاملین کسے کہتے ہیں؟ جو حکومت کی طرف سے جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا ہوتا ہے، تو عام زبان کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے کو جی کیا جی؟ چلو جو بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ حقدار ہے تیسرے نمبر پر عاملین، جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ آج کل یہ مد موقوف ہے، آج کل یہ مد موقوف ہے، دوسری مدوں پر خرچ کریں۔ چوتھے نمبر پر ہے تالیف القلوب، یعنی تالیف قلوب، دلوں کے الفت دلائے جانے پر کہ اسلام پر مضبوط اور پکے ہو جائیں، اسلام پر پکے اور تالیف قلوب۔ اور 5ویں نمبر پر ہے گردن چھڑانا، یعنی غلام آزاد کرانا۔ 6 نمبر پر ہے زکوٰۃ کا حقدار مقروض بندہ، کیا؟ مقروض بندہ۔ 7ویں نمبر پر ہے فی سبیل اللہ، کیا؟ اللہ کی راہ میں، جہاد میں۔ اور یہ جو 7واں مد ہے نا، یہ عام ہے، یہ مد عام ہے۔ جہاد کے علاوہ ہسپتال ہو گیا، یتیم خانے ہو گئے، مذہبی مدرسے ہو گئے، کیا ہو گئے؟ مذہبی مدرسے، کتاب و سنت کی اشاعت وغیرہ کو شامل ہے۔ تو 8واں مصرف ہے مسافر، کیا؟ وابن السبیل۔ آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ ایک بندہ مالدار ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن جیب اس کی بھری ہوئی ہے، یہ مسئلہ بھی آپ نے ذہن نشین کر لو۔ وہ سفر کر رہا ہے، آصف بھائی وہ سفر کر رہا ہے، راستے میں اس کی جیب کاٹی جا چکی ہے، تو لہٰذا وہ مسافر بھی محتاج ہو گیا، تو وہ مسافر بھی زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ مسافر کی خواہ گھر پر کتنی جائیداد ہو، اگر سفر میں آ کر محتاج ہو گیا تو یہ مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس کے تحت گفتگو میری پوری ہو گئی۔ اب زکوٰۃ جو لوگ نہیں ادا کرتے، اللہ کی طرف سے مرنے سے پہلے جو عذاب آئے گا، یہ بھی ایک لمبا عنوان ہے، انشاءاللہ عید کے بعد میں بیان کروں گا۔ باقی رہ گیا زکوٰۃ ادا کرنے کا نصاب، وہ آپ جمعے کی نماز کے بعد مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو فرضی زکوٰۃ ہے
اللہ پاک مجھے اور آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔